سورۃ المرسلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، یعنی تیز ہو جاتی ہیں، بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، یعنی بادل اکٹھے ہوتے ہیں پھر ان کو الگ الگ کر دیتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ اور یہ ساری چیزیں گواہ ہیں کیا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی، یعنی قیامت کی یاد دہانی کراتی ہیں یہ ہوائیں سب چلتی ہوئی کہ جس رب نے ان کو چلایا وہ قیامت بھی لائے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، کچھ مزید احوال قیامت کے، پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا کے رکھا گیا؟ فیصلے کے روز کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جو اس دن کو نہ مانے، اس کا انکار کرے یا اس کا پارشلی بھی انکار کرے، اس کے لیے بڑی شامت ہے اس دن۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ انسان اپنی اصل تو دیکھو کہ تمہاری ابتدا کہاں سے ہوئی، کیا چیز تھے تم، اور ایک مقرر مدت تک اسے محفوظ جگہ ٹھہرا رکھا، یعنی ماں کے پیٹ میں، تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے کہ اسے وہاں ٹھہراتے، ورنہ وہ باہر آ جاتا۔ بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جما دیے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ کی جتنی بھی قدرت کی نشانیاں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ رب اس دن کو لانے پہ قادر ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی دنیا میں، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا، وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، یعنی جہنم ایک تو خود بہت ہیوج ہوگی، پھر اس کے اندر جو چیزیں وہ بھی بہت بڑی ہو جائیں گی، حتیٰ کہ انسان جو ہے وہ اس کا سائز بھی بہت بڑا ہو جائے گا، کیونکہ جو آگ ہوتی ہے وہ پھلاتی ہے چیزوں کو۔ تو کہتے ہیں کہ ایک داڑھ جو ہوگی جہنمی کی پہاڑ برابر ہو جائے گی، اور اس کی جسم سخت موٹا ہو جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ سزا بھگت سکے۔ اور اسی طرح اس کی جو آگ ہوگی اس کے شعلے بھی بہت بڑے ہوں گے کہ لوگوں کے پیچھے تک جا رہے ہوں گے، اور چنگاری ایک ایک جیسے پوری پوری بلڈنگ ہو، جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک اٹھ رہی ہوگی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے، منہ بند ہو جائیں گے، اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کر سکیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، لیکن کچھ اور لوگ ہوں گے جو بڑے آرام میں بھی ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بے شک متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہیں۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، یعنی جو کر کے آئے ہو اس کا بدلہ آج دیا جا رہا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین،
تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. یعنی دنیا کے مزے، دنیا کے فائدے بس تھوڑے دن کی بات ہے، اسی نے تمہیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے. لیکن کیا ہے پھر؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جو آخرت کو مانے نہ، اس کو یاد نہ کرے اور اس کے مطابق تیاری نہ کرے، اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں، یعنی رکوع نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد کون سا کلام ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر اللہ کی بات نہیں مانتے تو کسی اور کی بات کیسے مانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر پارہ مکمل ہوتا ہے. اب آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو آپ ضرور شیئر کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی، حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا اور غم کے اس میں، تو کیا اس ادھر سے یہ ملتا ہے کہ ہم جو 1.25 لاکھ دفعہ پڑھتے ہیں لوگ اور بہت پریشانی کے عالم میں، تو ایسی کوئی دلیل ملتی؟ بس قرآن مجید میں تو صرف ایک بار کا ہی ذکر آتا ہے. جی، اصل چیز ہے کوالٹی. ہم لوگ بہت سی چیزوں کی کوانٹٹی کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس پر جاتے ہیں کہ اتنا اللہ کو دیں گے تو یہ کام ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ قلب سلیم کو دیکھتا ہے کہ بندے کے دل کے اندر رجوع کتنا ہے. جی، جزاک اللہ. اس میں ہم نے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کے قوم سے جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ توبہ استغفار کی بات ہوئی تھی یہاں پہ کہ اگر آپ توبہ کریں تو بہت ساری اس کی فائدے ہوتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ آج جس مسئلے میں امت پھنسی ہوئی ہے اور ہم مشکلوں میں سے جا رہے ہیں، تو یہ سارے مسائل کا جو حل ہے وہ توبہ استغفار ہے. اور وہ سچی توبہ، صرف زبانی توبہ نہیں کہ استغفار پڑھ لیں، بلکہ اپنے آپ کو انالائز کرنا چاہیے انسان کو. تو شاید یہ ہمارے مسئلے کا حل بن سکے. اللہ نے ایسے ہی وعدہ کیا ہے، اس لیے اس کی کثرت کرنا میرا خیال ہے شاید نجات کا ذریعہ بنے انشاءاللہ. الحمدللہ بہت سارے عمل کے پہلو مجھے اس پارے میں نظر آئے، جس میں سب سے زیادہ جو میں نے ریئلائز کری ہے وہ یہ بات ہے کہ پورے پارے میں یہ ہمیں بامقصد ہونے کا اصول سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بالکل اصول کے مطابق ڈسپلن اور بامقصد، اور اس میں ٹوٹلی اللہ کی رضا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارا سارا عمل ہو، اور آخرت بیسڈ ہر کام آخرت کو فوکس رکھ کے اگر ہم کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا میں جگہ عطا فرمائے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ جگہ جگہ بتایا ہے اور عذاب سے ڈرایا ہے. پھر متقین کے لیے خوشخبری بھی ہے. تو ہم اللہ کے احکامات کو اگر بجا لائیں اور تو جنت کا وعدہ، اور اگر نہ ہم کریں تو ظاہر ہے آخرت کا انجام بہت برا ہے. اچھا انجام اچھے کاموں کا، برا انجام برے کاموں کا. اور اس کے بعد بھی ہمیں توبہ استغفار پہ بہت زیادہ پابندی کرنی ہے. یہاں جو میں نے ایک بات کلک کیا، مجھے لگا کہ وہ ایسی چیز ہے جو ہمارے ایک انسانی رویے میں پائی جاتی ہے. وہی چیز ہوتی ہے کہ ہم خود کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں کہ اب ہم بہت نیک کار ہو گئے ہیں، ہم نے بہت نیکیاں کر لی، بہت نمازیں پڑھ لی، بہت صدقہ خیرات کر لیا، اور اس کے بعد ہم مطمئن ہو کر اپنی ان نیکیوں کو کافی جان لیتے ہیں. لیکن جیسے کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک ذرا سا بول، جیسے کہ باغ والوں کا قصہ تھا سورۃ القلم میں، وہ بہت الارمنگ واقعہ ہے. اگر ہم جان جائیں کہ ذرا سا خیال، ذرا سا کوئی منہ سے بول، ذرا سا شرک دکھاوا، ساری نیکیاں، سارا کام، سارا عمل آپ کا ضائع کر دیتا ہے. اور جیسے کہ سورۃ المزمل میں کہا گیا کہ نیک کام کرنے کے بعد بھی استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے بعد بھی اس کی نیکی کو قبول ہو جانے کی فکر میں لگے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ خود کو اپنے آپ کا مسلسل جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میرا کوئی عمل، یہاں تک کہ میرا کوئی بول یا کوئی سوچ بھی میرے عمل کو ضائع نہ کر دے. بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ جتنا انجام کا نقشہ کھینچا گیا، جتنے واضح طریقے سے اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، تو اب میرے خیال میں ہم انسانوں کے لیے اگر یہ سمجھ جائیں تو بہت آسان ہوگا کہ ہم اپنا راستہ چن سکیں کہ اب ہمیں کون سے راستے پر چلنا ہے. کیا ہمیں اس دنیا کو اختیار کرنا ہے کہ جو کہ بظاہر بہت آسان چیز لگتی ہے، یا ہمیں آخرت کو اختیار کرنا ہے جو ایک دائمی اور خوبصورت انجام ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس بارے میں پڑھا ہے اور باقی کلام پاک میں بھی، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے.
آپ سب کے لیے دعائیں، نیک تمنائیں، اور اب اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول الله معلمنا رسول الله معلمنا